سکون ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دلہا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور، جمال الہی کا آئینہ، نہایت ہی خوبصورت، پرگوشت اور کسی قدر گلائی میں تھا۔ سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ چاندنی رات میں دیکھا۔ میں ایک مرتبہ چاند کی طرف دیکھتا اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتا، تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا یوسف علی نبینا علیہ السلام سے بھی زیادہ حسین تھے۔ چنانچہ مروی ہے کہ سیدنا یوسف علی نبینا علیہ السلام تمام نبیوں رسولوں بلکہ تمام مخلوق سے زیادہ حسین تھے، مگر ہمارے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے جو حسن عطا فرمایا وہ کسی اور کو عطا نہ ہوا۔ اس کے علاوہ یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال کا ایک حصہ ملا تھا، مگر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دلہا صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن کل عطا ہوا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور کے حسن کے متعلق اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں چاند سے منہ پہ تابا درخشاں درود، نمک آگیں صباحت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ چاند سے نمکی آگیں یعنی کہ نمک بری، صباحت کہتے گھورا پن، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور ایک جگہ کہتے ہیں جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی آنکھیں سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی آنکھیں بڑی بڑی اور قدرتی طور پر سرما یعنی کہ یہ بغیر معلوم ہوتا تھا کہ سرما لگا ہوا ہے، پلکیں گھنی اور دراز، پتلی کی سیاہی خوب سیاہ تھی اور آنکھ کی سفیدی خوب سفید تھی جن میں باریک باریک سرخ ڈورے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی آنکھوں کی بصارت یعنی کہ دیکھنے کی قوت میں معجزانہ شان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے دن رات اندھیرے اجالے میں یکساں دیکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی آنکھوں کی عظمت کے متعلق اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک جگہ پہ اعلیٰ فرماتے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک کیسے تھے سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دو گوش یعنی کان مبارک کامل تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت سماعت بھی معجزانہ شان تھی، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دور و نزدیک کی آوازوں کو یکساں طور پر سن لیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جو دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے۔
اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت مبارک کے متعلق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے، کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ایک کان کا مطلب ہوتا ہے جس سے سنا جاتا ہے نا، اور ایک کان کہتے جہاں سے ہیرے جواہرات نکلتے ہیں۔ تو یہ جو ہیرے جواہرات یعنی کہ لال کہتے نا، لال لام عین لام، ہم لال شہباز کے اندر نا وہ لال ہی لکھ دیتے لوگ، لیکن لام عین لام ہوتا ہے نا، تو لال کہتے ہیرے جواہرات کو۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک اصل میں عزت کے موتیوں اور عظمت اور شان کے ہیرے جواہرات کی کان، اور یہ دور و نزدیک کی آواز یکساں سنتے ہیں۔ ایسے مبارک کانوں کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابرو مبارک، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابرو مبارک دراز اور باریک اور گھنے بال والی، اور دونوں ابرو اس قدر متصل تھے کہ دور سے ملی ہوئی معلوم ہوتے تھے، اور ان دونوں ابرو کے درمیان ایک رگ تھی جو حالت جلال میں ابھر جاتی تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابرو مبارک کی مدح فرماتے ہوئے کہتے، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جو کی، ان بووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متبرک ناک خوبصورت دراز اور بلند تھی، جس پر ایک نور چمکتا تھا۔ جو شخص بغور نہیں دیکھتا تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ناک بہت اونچی ہے، حالانکہ آپ کی ناک بہت زیادہ اونچی نہ تھی، بلکہ بلندی اس نور کی وجہ سے محسوس ہوتی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ناک کے اوپر جلوہ فگن تھا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک، آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کشادہ اور چوڑی تھی، اور قدرتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی پر ایک نورانی چمک تھی۔ اللہ اکبر۔ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر مداح رسول سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے اسی حسین اور جمیل نورانی منظر کو دیکھ کر یہ کہا، یعنی جب اندھیری رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس پیشانی ظاہر ہوتی ہے تو اس طرح چمکتی ہے جس طرح رات کی تاریکی میں روشن چراغ چمکتے ہیں۔ اور اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک کے متعلق آئیے کچھ سنتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار نرم، نازک اور ہموار تھے، اور منہ فراخ، دانت کشادہ اور روشن تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں اگلے دانتوں کے درمیان سے ایک نور نکلتا تھا، اور جب کبھی اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے تو مبارک دانتوں کی چمک سے روشنی ہو جاتی تھی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ دہن مبارک کی مدح کرتے ہوئے کہتے، وہ دہن جس کی ہر
بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے کیا کہنے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی اللہ پاک ہمیں برکتوں سے مالا مال فرمائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔